هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. بھوک لگے تو کھانا، پیاس لگے تو پانی، بیمار ہو جائیں تو دوائی، ان کو کہتے ہیں اسباب عادیہ. اسباب عادیہ ان کا سبب ہونا عادت سے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے جو اسباب ہیں ان کو کہتے ہیں اسباب شرعیہ، کہ اسباب شرعیہ ان کا سبب ہونا شریعت سے معلوم ہوتا ہے. تو جس طرح اسباب عادیہ سے استعانت اور استمداد حاصل کرنا جائز ہے، اسی طرح اسباب شرعیہ سے بھی مدد حاصل کرنا جائز ہے. اسباب شرعیہ مثال کے طور پہ دعا ہے، اللہ سے دعا مانگنا. یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس کا حکم بھی ہے، اور دعا خود عبادت بھی ہے. فرمایا الدعاء مخ العبادہ. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. دوسری جگہ میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو ہم سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں تو ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. اس لیے عبادت، دعا یہ خود عبادت ہے، اور دعا کے تو مانگنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ من فضلی، اللہ کہتے ہیں مجھ سے میرے فضل کا سوال کیا کرو. اس لیے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یسألہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا اللہ اس سے پہ ناراض ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے لڑکی اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب کچھ مانگنا ہو نا تو اللہ سے مانگا کر. جب کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگ؟ اللہ سے. اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کیا کر. ہاں تو دعا کے ذریعے سے مانگنا. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فلقی العدو فسمعته یقول یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمایا ہم کسی غزوے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم نے دشمنوں کو دیکھا کہ وہ یوں کٹ کے گر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے ان الفاظ کے ساتھ یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے. اس دعا کی وجہ سے ہم یوں دیکھ رہے تھے کہ فرشتے کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں کہ فرشتے ان کو مار رہے ہیں. تو دعا کے ذریعے سے مدد مانگنا یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس کا حکم ہے. اس سبب کو اختیار کرنا، دعا بھی ایک سبب ہے، اس سبب کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے. جیسے اسباب عادیہ کو ہم اختیار کرتے ہیں، بھوک لگے تو کھانے کو اختیار کرتے ہیں، ایسے دعا بھی ایک سبب ہے، یہ شرعی سبب ہے. اس کو اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور پھر جس رب سے مانگی جا رہی ہے وہ تو یوں کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فاسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر. وہ کہتا ہے تم اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سارے کے سارے انسان بھی جنات بھی
ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے مانگنا شروع کر دو، ہر انسان مجھ سے مانگے اور اپنی مانگتا چلا جائے تو فرمایا میں ہر ایک کو دوں گا، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، جیسے سوئی کو سمندر میں ڈال کے باہر نکالیں تو ایک قطرہ کمی آ جاتی ہے، فرمایا میرے خزانے میں تو اتنی کمی بھی نہیں آئے۔ تو دعا مستقل ایک سبب ہے، اس کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا۔ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی دعانی فلم اجبہ، ذرا مجھے کوئی ایسا تو دکھاؤ جس نے مجھ سے مانگا ہو میں نے اس کی مانگ کو پورا نہ کیا ہو، مجھے کوئی ایسا تو دکھاؤ۔ پھر فرمایا من ذا الذی سألنی فلم اعطہ، کوئی ایسا دکھاؤ جس نے مجھ سے سوال کیا ہو میں نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ پھر فرمایا من ذا الذی استغفرنی فلم اغفر لہ، کوئی ایسا تو دکھاؤ کہ جس نے مجھ سے بخشش مانگی ہو، معافی مانگی ہو، میں نے اسے معاف نہ کیا ہو۔ وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میں تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو صبر اور نماز یہ ہے دعا کے ذریعے سے مدد مانگنا، اسی طرح صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا یہ بھی سبب ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا استعینوا باللہ واصبروا، فرمایا صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ تو یہ اسباب شرعیہ سے مدد مانگنا شریعت سے معلوم ہوتا ہے۔ باقی ایک بات ہے وسیلہ، وسیلہ دے کے دعا کرنا۔ وسیلہ کہتے کس کو ہیں؟ وسیلہ الوسیلۃ ہی فی الاصل ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به، وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی مطلوبہ چیز کی طرف پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ مصباح اللغات میں ہے کہ قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت میں وسیلہ سے مراد اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، چاہے وہ انبیاء، صالحین، اولیاء سے دعا کروا کے شفاعت، ان کی شفاعت سے حاصل کیا جائے، یا ہر اس عمل سے حاصل کیا جائے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب وسیلہ توسل بالذات والصفات والاعمال الصالحۃ جائز، کسی نیک شخص کی ذات سے اور نیک اعمال سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کا قرب حاصل کرو۔ وسیلہ کی تفسیر صحابہ اکرام نے نیکی سے کی ہے اور اطاعت سے کی ہے، نیک اعمال سے کی ہے۔ تو اعمال کا وسیلہ دینا، اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے یوں دعا کرنا اے اللہ فلاں عمل کی برکت سے فلاں میری حاجت پوری کر دے، یہ صورت بالاتفاق جائز ہے، بالاجماع جائز ہے۔ اور اس کی دلیل مشہور بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، تینوں نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، فرمایا بینما ثلاثۃ نفر، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ
3 آدمی یتماشون کہیں جا رہے تھے، اخذہم المطر بارش نے ان کو پکڑ لیا، فمالو الی غار فی الجبل تو وہ پہاڑ میں گھس گئے، فنحطت علی فمی غارہم صخرۃ من الجبل تو فرمایا غار کے منہ پر بڑی چٹان آ کے گر گئی، فطبقت علیہم جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، فقال بعضهم لبعض اب ایک دوسرے سے کہنے لگے انظروا اعمالا تم نے جو اعمال کیے ہیں، عملتها للہ صالحتا ان میں سے جو خالص اللہ کے لیے کیے ہیں، فادعوا اللہ بها اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، لعلہ یفرجها شاید کہ اللہ رب العزت ممکن ہے اللہ رب العزت اس غار کو ہمارے لیے کھول دے، نیک اعمال کا ذریعہ پیش کرو۔ اب ایک نے کہا اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے والدین سے اس دودھ کی میں ابتدا کیا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور تک چلا گیا، شام کو دیر سے گھر آیا، والدین کو دیکھا وہ سو گئے تھے، تاہم میں نے حسب معمول بکریوں کا دودھ نکالا، پھر تازہ دودھ لے کر والدین کے سہارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں ان کو نیند سے بیدار کروں، اور یہ بھی پسند نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو پہلے پلا دوں۔ میرے بچے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں بھوک کی وجہ سے، اسی کشمکش میں صبح ہو جاتی ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے راستہ کھول دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی کشادگی پیدا فرما دی، اتنا پتھر کو ہٹا دیا کہ یہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب دوسرے سے کہا بھی آپ بھی کوئی عمل پیش کر کے اللہ سے مانگو۔ دوسرے نے کہا اللہ میری چچا زاد بیٹی تھی، بہن تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، میں نے اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا، اس نے انکار کر دیا، صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اس کو 100 دینار دے دوں گا۔ میں نے کوشش کر کے جمع پونجی کر کے 100 دینار جمع کر لیے، میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا تمہاری شرط پوری ہو گئی، اب یہ 100 دینار لے لو اور مجھے اپنا نفس دو۔ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اس مہر کو ناحق مت توڑ۔ میں وہاں سے کھڑا ہو گیا، اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو کشادگی پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت نے پتھر کو تھوڑا سا اور سرکا دیا لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسری شخص کی باری آئی، اس نے بھی اپنے عمل کا وسیلہ دیا، اے اللہ میں نے ایک مزدور کو ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا تھا، جب اس نے کام پورا کر لیا تو کہا میری مزدوری دے دو، میں نے اس کا حق پیش کر دیا لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر میں اس سے کاشت کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اس سے بیل اور گائیں اور ایک چرواہا خرید لیا۔ کچھ مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈر، میرے اوپر ظلم نہ کر، میرا حق مجھے واپس دے دے۔ میں نے کہا یہ بیل، یہ گائیں، یہ چرواہا، یہ سب لے جاؤ، یہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، مجھ سے مذاق نہ کر، مطلب میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ وہ جو تیرا حق تھا نا یہ اسی کا ہی سارا خریدا ہوا ہے۔ وہ لے کے چلا گیا تو یہ کہنے لگا اللہ میں نے یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جو رکاوٹ رہ گئی اس کو بھی کھول دے اور ہمارے لیے باہر کا رستہ آسان کر دے۔ پھر کرنا کیا ہوا، وہ پتھر اور ہٹ گیا، سرک گیا، اور نیک عمل کے واسطے سے دعا انہوں نے کی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ اللہ نے راستہ کیا کر دیا بھائی؟ کھول دیا۔ تو نیک عمل کے ذریعے سے وسیلہ پیش کرنا، نیک عمل کا واسطہ دے کے، نیک عمل کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگنا، یہ بالاتفاق بالاجماع جائز ہے۔ اسی طرح دوسری قسم وسیلے کی ہوتی ہے وسیلہ توسل بالذات، یعنی کسی ذات کے ذریعے سے وسیلہ پیش کرنا۔
وَأَن يَتَوَسَّلَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِأَحَدٍ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ الْعُظَّامِ جَائِزٌ بِأَن يَكُونَ السَّوَالُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَوَسَّلُ بِوَلِيِّهِ وَنَبِيِّهِ، نبی یا کسی ولی کی ذات سے وسیلہ کیا جائے، صورت یہ ہو کہ اس طرح مانگا جائے کہ مانگ تو اللہ سے رہا ہے لیکن وسیلہ کسی نبی اور صحابی کو پیش کر رہا ہے، تو یہ وسیلہ بھی بالاتفاق جائز ہے، یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ علامہ تقی الدین علی ابن عبد الکافی لکھتے ہیں ان التوسل بالنبی جائز فی کل حال قبل خلقہ وبعد خلقہ فی مدت حیاتی ہی فی الدنیا وبعد موتہ فی مدت البرزخ، فرمایا اللہ کے نبی کو وسیلہ بنا کے پیش کرنا یہ جائز ہے ہر حالت میں، اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے بھی یہ جائز تھا، پیدائش کے بعد بھی جائز ہے، دنیا کی زندگی میں بھی جائز تھا، دنیا کی زندگی کے بعد عالم برزخ کے اندر ہے، اب بھی وسیلہ اللہ کے نبی کو پیش کرنا جائز ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یوں کہتے ہیں وَمِنْ أَدْبِ الدُّعَاءِ تَقْدِيمُ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالتَّوَسُّلُ بِنَبِيِّ اللَّهِ يُسْتَجَابُ، فرمایا دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرے پھر اللہ کے نبی کا وسیلہ پیش کرے، یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے توسل بالذات، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، کسی ذات کا وسیلہ پیش کرنا، ایک تو یہ ہے کسی زندہ نیک آدمی کا وسیلہ پیش کرنا، یعنی اس کو دعا کی درخواست کرنا، یہ بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وفات پائے ہوئے کسی نیک آدمی کا وسیلہ دینا، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ وسیلہ دینا بھی جائز ہے، یہ صورت جمہور صحابہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ کے نبی کے متعلق تو یوں موجود ہے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جن میں آپ موجود ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، یعنی آپ کی ذات کی وجہ سے ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے۔ اور دوسری جگہ میں یوں بھی فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح اور نصرت کی دعا مانگا کرتے تھے، یہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو آسمان کی طرف کیا اور اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اس چہرے کے طفیل میں ہمیں بارش عطا فرما دے، اللہ نے بارش عطا فرما دی ہے۔ اس کو شاعر یوں کہتا ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامِ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، سفید چہرے والا ہے جس کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کو کھانا کھلانے والا، بیواؤں کی حفاظت کرنے والا۔ ہاں، اسی طرح صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، وفات کے بعد، حضور پاک کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے بھی بارش طلب کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا اللہ ہم یہ حضور کے چچا کو پیش کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں بارش، ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو اس لیے اعمال، جیسے اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں، اس کو سب مانتے ہیں، تو ذات بھی وسیلہ بن سکتی ہے۔ اعمال تو ذات سے ہی نکلتے ہیں، اعمال جسم سے نکلتے ہیں نا، اعمال فرع ہیں، جسم اصل ہے، جب فرع کے وسیلہ دینا جائز ہے تو پھر اصل کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ وسیلہ دو گے تو دعا قبول ہوگی، نہیں دو گے تو نہیں قبول ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے وسیلے کا انکار کیے بغیر وسیلے کے دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے، بغیر وسیلے کے دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ ہاں، تو اس لیے اب وسیلے میں یوں نہیں ہے
وسیلے میں یوں نہیں ہوتا کہ وسیلے ہی کو سب کچھ سمجھ کے مانگ رہا ہے. کل اس بات کا اچھی طرح انکار ہو